الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے ان احادیث کا ذکر کریں گے جو پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی منتخب کی ہیں جو دین کا خلاصہ ہیں۔ اگر ان میں غور کیا جائے، غور کر کے سمجھ کے ان پر عمل کیا جائے تو پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات۔ پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار صحیح اور فاسد نیت پر ہے۔ ہر عمل کرنے والے کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ صحیح نیت ہے تو ثواب ملتا ہے، اگر مباح نیت ہے تو پھر جو ہے نا عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور بری نیت ہے تو پھر انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ مثلا اسی حدیث میں جس طرح کہ آگے وضاحت ہے، ہجرت ایک عظیم عمل ہے، بلکہ اس زمانے میں مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی تھی۔ اگر ہجرت کرنے والی کی نیت صحیح ہے تو اس کی ہجرت مقبول ہے، ورنہ اس کی ہجرت کا کوئی ثواب نہیں۔ دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے، بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ یہ بہترین مسلمان ہے کہ جو اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اللہ کے ذکر میں وقت گزارتا ہے، اللہ کی یاد میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں، اور یا پھر اپنی ضرورت اور مقصد کی بات کرتا ہے، فضول لا یعنی باتوں سے بچا رہتا ہے، تو ایسا شخص بہترین مسلمان ہے۔ تیسری حدیث، شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لأخیہ ما یرضاہ لنفسہ، کہ آدمی مومن اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی، مسلمان بھائی کے لیے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت ہی جامع معنی حدیث ہے، جس میں انسانیت کی تمیز سکھائی گئی ہے، انسانیت کی ہمدردی بتلائی گئی ہے، انسانیت کا احساس بتایا گیا ہے کہ کامل مسلمان وہی شخص ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فوائد تو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کامل مومن اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چوتھی حدیث، وہ بھی بڑی جامع معنی ہے، الحلال بین والحرام بین، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مومن کا مزاج یہ بن جانا چاہیے کہ وہ محتاط زندگی گزارے۔ فرمایا کہ حلال واضح ہے، پس اس کو بے تکلف اختیار کرو، اور حرام بھی واضح ہے، پس اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور دونوں چیزوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہیں یا حرام۔ ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے
مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اس سے بچے جب تک جائز ہونا واضح نہ ہو جائے۔ اس صورت میں آدمی کا دین اور اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ محترم سامعین کرام، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی لوگوں کا نظریہ اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ علماء حضرات کے لیے تو دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور چونکہ ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا اس لیے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے احکام کا مکلف وہ آدمی ہے یا وہ عورت ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ شرعیت کے ہر حکم کا پابند ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے نا علماء مولوی حضرات یا دین سے وابستہ حضرات ان کے لیے نماز ہے، ان کے لیے روزہ ہے، ان کے لیے حج ہے، ان کے لیے زکوٰۃ ہے، ان کے لیے عشر ہے، ان کے لیے چوری سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، یا دیندار عورت کو تو پردہ کرنا ہے، بے پردگی سے بچنا ہے، اور باقی عام جو خواتین ہیں ان کے لیے چھوٹ ہو کہ پردہ کریں، ان کی مرضی نہ کریں، ان کی مرضی، ایسا نہیں ہے بھی۔ بلکہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کلمہ شہادت، کلمہ توحید کا اقرار کر کے مسلمان ہوا، وہ تمام احکام شرعیہ کا مکلف ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین سے وابستہ ہو، اس سے کوئی خامی ہو جائے تو ہم اس کو لان تان کرتے ہیں، دیکھو دیندار ہو کر یہ کام کر رہا ہے، دیندار ہو کر حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، جبکہ یہ حکم تو سب کے لیے ہے۔ دیندار بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ شریعت پر عمل کریں، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں وہ بھی اس بات کے پابند ہیں کہ شرعیت پر عمل کریں۔ بلکہ میں تو ایک بات اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر آدمی جو موٹے موٹے اہم کام ہیں وہ ہر کوئی جانتا ہے، ہر آدمی ہی عالم ہے۔ مثلا کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض نہیں ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ بھئی زمین کی پیداوار پر عشر ہوتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ زنا حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ غیبت حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کرنا حرام ہے؟ تو یہ شریعت کے جو اہم احکامات ہیں ہر آدمی جانتا ہے یہ کرنے والے کام ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کام نہ کرنے والے ہیں۔ تو پھر صرف علماء کو یا دین سے منسلک حضرات کو یہ تانا دینا کہ مولوی دین پر عمل نہیں کرتے، بھی آپ بھی تو جانتے ہوئے عمل نہیں کر رہے تو آپ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ بلکہ جس طرح یہ آخری حدیث میں کہا گیا کہ کچھ مشتبہ امور ہیں، ان کو عام لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، ان میں عوام الناس کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھیں، تحقیق کریں، پھر ان پر عمل کریں۔ کیونکہ ایک مومن احتیاط زندگی گزارتا ہے، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی میں جو زندگی گزارتا ہے وہ علماء سے، اہل علم سے پوچھ کر اپنی زندگی کے اوقات گزارتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی صرف دین والے ہی احکام شریعہ کے مکلف ہوں اور باقی جو وہ عوام ہے اس کی مرضی ہے، نماز پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ احکام شریعہ کا بشرطے کہ عاقل بالغ ہو، احکام شریعہ کا مکلف ہے اور پابند ہے۔ تو یہ 4 احادیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث سے منتخب کی اور ان کے متعلق کہا کہ یہ پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی حقیقی اتباع، غلامی، محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔